السلام علیکم. کیا حال ہے آپ سب کے؟ اتنی گرمی میں نکلنے کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر دے. ایک تو دوپہر کا ٹائم اور پھر گرمی. اللہ سے جتنا ہو سکے اتنا دل سے دعا نکلنی چاہیے. ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں. ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے کہ اللہ ہمیں زوال نعمت سے محفوظ رکھ. اس لیے کہ نعمت ملنے کے بعد نعمت کا چھن جانا یہ انسان کے لیے برداشت سے باہر ہوتا ہے. ہمیں اس گرمی کا احساس ہی نہیں ہو رہا جو گرمی اس وقت باہر ہے. اور بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو کپڑے کی چھتوں کے اندر اور ٹین کی چھتوں کے اندر اور فٹ پاتھوں پر پڑے ہوئے ہیں. سو اللہ سے ایک تو ان کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرمائے اور اللہ اپنی رحمت کا معاملہ کرے. اور اپنی نعمتوں کے لیے اللہ سے خوب دعا کریں کہ اللہ مجھے زوال نعمت سے محفوظ رکھے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم آپ سے پناہ مانگتے ہیں کہ آپ کی جو دی ہوئی عافیت ہے وہ ہمارے لیے خدا نخواستہ سزا میں بدل جائے. اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین. اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. سورۃ یاسین اور سورۃ یاسین کا اسٹڈی کا چوتھا دن. اللہ کا نام لے کر شروع کر رہے ہیں. ہم نے کل پہلی آیت اور دوسری آیت جو تھی پہلی آیت مکمل کر لی تھی. دوسری آیت کو ہم دیکھ رہے تھے. یاسین والقرآن الحکیم. اللہ تعالیٰ نے حکمت بھرے قرآن کی قسم کھائی تھی اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الحکیم کے اندر اسکالرز نے قرآن کی صفت کے طور پر 3 میننگز کیے ہیں. ایک میننگ یہ ہے کہ قرآن میں حکمت ہے. دوسرا میننگ آپ کو بتایا تھا کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو محکم ہونے کی صلاحیت رکھی ہے, یہ ورڈکٹس دیتا ہے, یہ ججمنٹس دیتا ہے. اس کی آپ کو دوسری جو فیلنگز ہیں وہ آتی ہیں. اور تیسرا مفہوم اس کے اندر احکامات کا آتا ہے. اور احکامات کے اینگل سے قرآن کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے تمام احکامات آپس میں ویل ٹائڈ ویل نیٹڈ ہیں. ہم نے یہ 3 چیزیں کل دیکھی تھیں. حکمت والا ہونا, محکم ہونا اور احکامات کا ویل نیٹڈ ہونا. یہ 3 چیزیں جب آپ دیکھتے ہیں تو قرآن کے لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن ہم انسانوں کو دیا ہے وہ اصل میں انسانوں کو بھی حکمت دینے والا ہے اور انسانوں کو بھی حکمت کے ساتھ اصل زندگی دینے والا ہے. اس لیے کہ زندہ تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں لیکن بظاہر زندگی, سانس کا آتے جاتے رہنا, یہ ایک اور طرح کی زندگی کی علامت نہیں ہوتا. ایک ہوتی ہے فزیکل لائف اور ایک ہوتی ہے اسپرچل لائف. قرآن کے حکمت کے ساتھ جڑ کر انسان کو اسپرچل لائف جو ہے وہ مل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن کی قسم کھائی اور کل آپ کو یہ بات میں نے بتائی تھی کہ قرآن میں قسم کھانے کے آپ کو جو اینگل ملتے ہیں اس میں اللہ اپنی کسی بات میں سچائی ثابت کرنے کے لیے قسم نہیں کھاتا. اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ قرآن میں جو اوتھس آئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے لیے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی بات میں کریڈیبلٹی لے کر آ جائیں تو یہ جملہ غلط ہوگا. اللہ قرآن میں قسم اگر لیتا ہے تو صرف ایویڈنس کے طور پر لیتا ہے, لوگوں کی توجہ لینے کے لیے لیتا ہے اور یہ بتانے کے لیے لیتا ہے کہ اس قسم کے بعد جو بات آ رہی ہے وہ بہت پروفاؤنڈ اور بہت اہمیت سے سنی جانے والی ہے. جہاں تک قسم کی بات ہے یہاں پر کیونکہ ٹاپک چل رہا ہے تو آپ اپنی یاد دہانی کے لیے اس بات کو سن لیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ آپ نے اولاً تو عام گفتگو میں قسم لینے کو بار بار منع فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قسم لینی پڑے تو اللہ کی قسم لی جائے اور کسی چیز کی قسم نہ لی جائے. یہاں تک کہ آپ جو ہیں وہ کعبہ کی قسم بھی نہیں لے سکتے, آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم بھی نہیں لے سکتے, آپ اپنی جان کی یا اپنے کسی بچے کے سر کی قسم بھی نہیں لے سکتے. یہ سب چیزیں جو ہیں یہ کلچرل چیزیں ہیں, ہمارے دین میں اس کو منع کیا گیا ہے. ایک مرتبہ 2 لوگ
طواف کے دوران میں عبداللہ ابن عباس کو ملے. یعنی آپ کو اندازہ ہے کہ جب طواف ہوتا تھا اس دور میں تو وہ رش نہیں ہوتا تھا جو آج کل ہوتا ہے. سو عبداللہ ابن عباس طواف کر رہے تھے کہ انہوں نے اب طواف سے گزرتے ہوئے دو لوگوں کو حرم کے صحن میں بیٹھے دیکھا. دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے. ایک نے اپنی بات کو یقین دہانی کرانے کے لیے کہا کہ میں کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں سچ کہہ رہا ہوں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جب اپنا طواف مکمل کر لیا تو آپ ان دونوں کے پاس آئے اور جس نے قسم کھائی تھی کہ میں کعبہ کی قسم کہہ کے کہتا ہوں کہ میں سچ بات کہہ رہا ہوں، عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ یوں مت کہا کرو کہ میں کعبہ کی قسم کھاتا ہوں، کہا کرو میں رب الکعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں. یعنی یہ وہی بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں آئی کہ اللہ کی قسم کھائی جا سکتی ہے، کسی اور چیز کی قسم نہیں کھائی جا سکتی. اگر آپ کو ابھی یہ بات معلوم ہو گئی کہ صرف اللہ کی قسم آپ لے سکتے ہیں. اور عبداللہ ابن عباس نے بھی ایک شخص کو روکا جب اس نے کعبہ کی قسم کھائی، حالانکہ کعبہ بھی ہولی ہے اور اللہ کا مقام بھی اپنی جگہ مقدس ہے. سو عبداللہ ابن عباس نے اس کو منع کر دیا. اور یہاں قرآن میں قرآن کی قسم کھائی جا رہی ہے تو کیا سمجھ آتا ہے آپ کو؟ یہ تو اللہ کی قسم نہیں ہے، یا اللہ کی قسم بنتی ہے کسی طرح سے؟ کسی کے ذہن میں سوال آ رہا ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم مت لو، تو پھر قرآن میں اس مقام پر خود قرآن کی قسم کیوں لی گئی؟ میں آپ کو بتاتی ہوں. ہاں، ایک تو بالکل سالڈ پوائنٹ، کیونکہ آپ کے ذہن میں فوراً آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کی بھی قسم لی، قرآن تو ان میں سب سے ہائیسٹ چیز آ گئی نا. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنی قسم بھی لی ہے، فلا و ربک، تو نہیں اللہ تمہارے رب کی قسم. میرا خیال ہے سورہ واقعہ میں آتا ہے فلا و ربک. اللہ نے اپنی قسم بھی لی ہے قرآن میں. اللہ تعالیٰ نے وقت کی قسم لی ہے، اللہ نے سورج اور چاند کی قسم لی ہے. یقیناً سورج چاند کے مقابلے میں، تیزی سے گزرتے ہوئے وقت کے مقابلے میں قرآن سب سے ہائیسٹ اتھارٹی ہے. اور مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ کا قرآن کی قسم لینا ایک تو ایویڈنس ضرور ہے، لیکن انسان بھی قرآن کی قسم اللہ کے ساتھ ساتھ لے سکتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے معاشرے میں ایک چیز ہے جو بہت کامن ہے کہ بعض لوگ جو کہ پسندیدہ نہیں ہے، کہ بعض لوگ جب کسی ڈسپیوٹ میں آپس میں ہوتے ہیں تو وہ فوراً قرآن نکال کے لے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ جو آپ کہہ رہی ہیں وہ سچ ہے. یہ پسندیدہ نہیں ہے، لیکن کورٹس کے اندر، عدالتوں کے اندر قرآن لائے جاتے ہیں اور قرآن کو ایویڈنس کے طور پر، وٹنس کے طور پر وہاں رکھا جاتا ہے اور اس کے اوپر اوتھ لیا جاتا ہے کہ میں جو بات بھی کروں گا یا میں جو بات بھی کہوں گی وہ سچ بات ہوگی. اس کی اجازت کس طرح سے ہمارے دین کا حصہ بنی کہ قاضی سسٹم میں، جج سسٹم میں، عدالت سسٹم میں اس کو لایا گیا؟ اس لیے کہ مفسرین یہ بات واضح کر چکے ہیں ایک عرصہ پہلے سے کہ قرآن کا اللہ کے ساتھ ایسوسیشن یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. سو قرآن کی قسم لینا یا اللہ کی قسم لینا یہ بعض اوقات مترادف ہو جاتے ہیں. اسی لیے جو آپ اگر عدالتوں میں دیکھتے ہیں کہ کسی بھی وٹنس کو بلا کر اس سے قسم لی جاتی ہے، اس سے اوتھ لیا جاتا ہے قرآن کے اوپر، تو اس کی اجازت بنتی ہے اور یہ آپ کو اپنے کلاسیکل اسکالرس کے ٹائم سے ملتی ہے، آپ کو اپنی تاریخ کے حصے کے اندر یہ چیز ملتی ہے. سو اس کو ذہن میں رکھیں، ایک اپنی عادت مت بنائیں قسم کھانے کی، اور اگر کبھی انتہائی ضرورت کے طور پر آپ کو ضرورت پڑ جائے تو بہتر ہے پرائرٹی پر آپ اللہ کی ذات کو رکھیں. اس کے بعد اگر کوئی بہت گھمبیر مسئلہ آ جائے تب قرآن کی بات کو لایا جائے. تو قسم کھائی گئی سورت یاسین کے اندر حکمت بھرے قرآن کی. یعنی ابھی تک وہ اہم بات سامنے ابھی تک آیت نمبر 2 تک نہیں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے کس بات پر قرآن کو ایویڈنس بنایا ہے، کس بات پر محکم قرآن کو، ایک حکمت بھرے قرآن کو یہاں پر گواہ بنا کر لایا گیا ہے. آیت نمبر 3 میں آپ کو اس قسم کا آبجیکٹ مل رہا ہے. جب کسی قسم کے بعد قرآن میں جو آیت آتی ہے کہ جس بات کے اوپر قسم لی جاتی ہے، اس آیت کو عربی زبان میں اس قسم کا مفعول بھی کہتے ہیں. جو آپ میں سے عربی زبان جاننے والے ہیں آپ کے لیے یہ بات انشاءاللہ فائدہ مند ثابت ہوگی. اس کو یا عام لوگوں کے لیے اب جو بات آ رہی ہے آیت نمبر 3 میں، یہ قسم کا جواب ہے اور اس کو قسم کا آبجیکٹ بھی کہا جاتا ہے. آیت نمبر 3 میں آیا سورت یاسین، انکا لمن المرسلین، یقیناً آپ، البتہ یقیناً بھیجے ہوں میں سے ہیں. انکا میں یہ جو کا آیا ہے یہ کس کی طرف جا رہا ہے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. یعنی ابھی تک جو سینیریو بلٹ ہو رہا تھا وہ اس بات کے لیے بلٹ ہو رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام دے رہے ہیں وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ رہے، بلکہ وہ اللہ کا میسج آگے کنوے کر رہے ہیں. اللہ جو کہ سب سے عظیم ہستی ہے، اللہ جس کی ہر بات سچی ہے، اسی کی بات کو آگے کنوے کر رہے ہیں. آپ دیکھتی ہیں اکثر اوقات قرآن پڑھنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قاری حضرات جو ہیں وہ کہتے ہیں صدق اللہ العظیم. یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. اگر آپ قرآن کی تلاوت کرتی ہیں اور آپ اپنی تلاوت مکمل کر لیتی ہیں تو قرآن کی تلاوت کے بعد دعا مانگی جاتی ہے. قرآن کی تلاوت کے بعد دعا مانگنا آپ کی قبولیت دعا کو بڑھا دیتا ہے. کسی بھی نیکی کے کرنے کے بعد، یاد رکھیے آپ کو احادیث سے جو علم آتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے، کسی بھی نیک کام کو کرنے کے بعد آپ دعا مانگیں گی تو آپ کی دعا کی قبولیت کے چانسز بڑھ جائیں گے. اور کیونکہ قرآن کی تلاوت کرنا ایک بہت بڑا نیکی کا عمل ہے تو اس میں آپ کی دعا کی قبولیت کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. صدق اللہ العظیم کہنا سنت سے ثابت نہیں ہے. کوئی کہتا ہے تو ایک جملہ ہے جس میں آپ یہ بات اپنے اصل میں کنوے کرتے ہیں کہ یقیناً میں نے جو جملے قرآن میں تلاوت کیے وہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ سب سے زیادہ سچ بولنے والا ہے. سو اللہ کو اپنی بات میں سچائی کے لیے قرآن کی قسم نہیں کھانی پڑی، بلکہ اللہ تعالیٰ کو یہاں اس بات میں ایمفسس لانے کے لیے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے اس میں ایمفسس لانے کے لیے اللہ نے قسم لی ہے. ایک وہ اللہ جس کو قسم کی ضرورت نہیں ہے اس نے قسم کھائی، سو آٹومیٹک ایمفسس آ گیا اس بات کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میسنجر ہیں. دوسرا جس چیز کی قسم کھائی گئی وہ چاند، سورج، ستارہ یا وہ کواکب نہیں ہیں، وہ سب سے عظیم چیز اللہ کا کلام قرآن پاک ہے. سو اس طرح سے آپ کو اس آیت کے اندر ایمفسس ملتا ہے. اس کے علاوہ اسکالرز نے اسی آیت میں، آیت نمبر 3 میں 4 ایمفسس اور بتائے ہیں کہ یہ کتنی اہم اور کتنی پاورفل بات ہے جس کو مکی صورت میں شروع کی آیات میں اس طرح سے لایا جا رہا ہے. 2 ایمفسس میں نے آپ کو ابھی بتا دیے کہ کس طرح سے اس میں ایمفسس ہے. 4 اس میں ایمفسس گرامیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے لنگوسٹ بتاتے ہیں عربی زبان کے. وہ کہتے ہیں ایک اس میں جو ایمفسس کا اینگل ہے، ایمفسس کو عربی زبان میں توکید کہتے ہیں، تا واو کاف یا دال، جس کو آپ اردو میں تاکید بھی کہتے ہیں. کسی چیز میں کوئی تاکیدی اسلوب لانا، اس کو آپ عربی زبان میں توکید کہتے ہیں. سو ایک اسکالرز کہتے ہیں کہ یہاں پر قسم کے آبجیکٹ کے طور پر یہ بات آ رہی ہے، انکا لمن المرسلین، تو اس میں ایک آٹومیٹک ایمفسس ہے. دس از ایکچولی لنگوسٹیکلی ایمفسس نمبر 1. ایمفسس نمبر 2 اس میں کیا ہے کہ یہ جو انا آیا ہے آیت کے شروع میں، یہ ایمفسس کے لیے آتا ہے. انا کسی ایسی بات کے لیے آتا ہے جو آلریڈی انڈرسٹوڈ ہوتی ہے، اس بات میں مزید تاکید پیدا کرنی ہوتی ہے، اس بات میں مزید یقین لانا ہوتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں اللہ غفورن، اللہ غفور ہے، معاف کرنے والا ہے، ایک بات کمپلیٹ ہے. آپ اسی بات کو کہیں ان اللہ غفورن، یقیناً اللہ غفور ہے، تو آپ نے ایک کمپلیٹ بات کو، ایک نون بات کو مزید تاکید سے کہا ہے. سو اسی جملے میں انکا لمن المرسلین میں جو ایمفسس نمبر 2 ہے وہ ہے اس جملے کا انا سے شروع ہونا. تیسرا ایمفسس جو عربی لغت کے پوائنٹ آف ویو سے لنگوسٹ بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہاں پر لام تاکید آیا ہے. another level of تاکید جو لا من المرسلین آیا ہے. لا من المرسلین is actually the combination of کیا ہے، لا پلس من. یہ جو لام آیا ہے آدھی شکل کا، اس کو کہتے ہیں لام توکید. یہ مزید لیول آف سٹریس کو بڑھا دیتا ہے. سو یہاں پر یہ تیسرا ایمفسس ہے لام توکید. ورنہ اگر یہاں پر آتا انکا من المرسلین تو بھی بات ہو جاتی، یقیناً آپ بھیجے ہوں میں سے ہیں. لیکن یہاں انکا لمن المرسلین، یقیناً آپ البتہ بھیجے ہوں میں سے ہیں. سو ڈبل ایمفسس آپ کو مل گیا. ٹھیک ہے. پھر اس میں ایک اور ایمفسس کا اینگل ہے جو چوتھا اینگل ہے لنگوسٹ پوائنٹ آف ویو سے، وہ یہ ہے کہ یہاں المرسلین خبر کے طور پر آیا ہے اور یہ یہاں پر معرفہ آیا ہے. جن کو گرامر آتی ہے ان کو سمجھ آ جائے گا. اس کے شروع میں آپ کو حمزہ لام نظر آ رہا ہے. اگر یہ صرف مرسلین ہوتا تو یہ کامن ناؤن کی طرح آتا. یہاں یہ پراپر ناؤن کی طرح
معرفہ اسم کے طور پر المرسلین آیا ہے. یہ 4 اینگل آئے اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو تفسیر کے پوائنٹ آف ویو سے 2 اینگلز بتا دیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بہت تاکید کے ساتھ یہاں پر کہا ہے کہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آپ بھیجے ہوں میں سے ہیں. امام الطبری کہتے ہیں، ابن جریر الطبری، کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر آیت سورت کے شروع میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو مڈل مکن ایرا میں آ کے دوبارہ سے بتایا کہ آپ میسنجر ہیں، اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ ابن جریر کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ ٹائم تھا مکہ کے اندر جب قریش کی پرسیکویشن جو تھی وہ بہت تیزی سے بڑھتی جا رہی تھی، اور قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے معاشرے میں آلموسٹ ابینڈن کر چکے تھے، آپ کی بات کو سننا پسند نہیں کرتے تھے، اور کانسٹنٹلی یہ کہتے رہتے تھے لستا مرسلا، لستا مرسلا. کیا مطلب ہے لستا مرسلا؟ آپ بھیجے ہوئے نہیں ہیں، یعنی آپ میسنجر نہیں ہیں. یہ کانسٹنٹ کہتے تھے. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورت یاسین کے اندر، اور یہ لستا مرسلہ کے الفاظ آپ کو قرآن میں مل جاتے ہیں، آگے مکی صورتیں آتی ہیں جس کے اندر آپ کو یہی ایگزیکٹ ٹرمینالوجی مل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقام کو دوبارہ سے ریوائیو کرنے کے لیے اور قریش کے کلیم کو ریفیوٹ کرنے کے لیے سورت یاسین کی آیت نمبر 3 کو نازل فرمایا. انکا لمن المرسلین، یقیناً آپ اللہ ہی کے بھیجے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کنسول کیا ہے، اور یہ نہیں کہا آپ سے کہ آپ جو ہیں وہ آپ اللہ کے مرسل ہیں. مرسلین آیا ہے، یعنی آپ امنگ دا ٹیم ہیں جو ہائیلی رینکڈ ٹیم ہیں. جتنے بھی رسول اور انبیاء آئے وہ اللہ کی نظر میں تمام انسانوں میں ایلیٹ انسان ہوتے تھے، ہائیلی رینکڈ انسان ہوتے تھے. تمام انبیاء، تمام رسول. مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق ہم تمام انبیاء اور رسول کو اللہ کا پسندیدہ اور چنا ہوا سمجھتے ہیں. یاد رکھیے مسلمانوں کا جو کانسیپٹ ہے، جو ہمارا ایمان ہے، ہم انبیاء کے درمیان میں تفریق نہیں کرتے. تفریق بین الرسل منع ہے، تفریق بین الانبیاء منع ہے. ہمارے عقیدے میں جو ہمیں ہمارے استادوں نے، جو ہمیں ہمارے قرآن نے، جو ہمیں ہماری احادیث نے سکھایا ہے، ہم تفضیل بین الرسل کو سمجھتے ہیں. تفضیل فضل سے ہے، جس کو آپ اردو میں فضل کہتے ہیں، یعنی ایک نبی کی، ایک رسول کی جو اتھارٹی ہے، جو ان کا فضل ہے، وہ دوسرے سے بڑھ کر ہو سکتا ہے. جیسے اگر آپ رینکنگ سسٹم دیکھیں، اب تک تمام انبیاء رسول آ چکے، تو سب سے زیادہ ہائی رینکڈ اللہ کا محبوب رسول کون ہے؟ ہم سب جانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا لیول آتا ہے، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا لیول آتا ہے، اور اسی طرح سے آپ کو یہ تفضیل بین الرسل ملتا ہے. تفریق، ڈفرینسیشن نہیں کرتے ہم ان کے درمیان میں، فرق نہیں کرتے. ٹرمینالوجی آپ کے کانسیپٹ کو کلیئر کر دیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تسلی دی. وہ جن کو ان کے اپنے قبیلے نے چھوڑ دیا تھا، وہ جن کے ساتھی ان کے اپنے خاندان کے لوگ نہیں تھے، اللہ نے ان کو اس آیت کے ذریعے، قرآن کے ذریعے تسلی دی کہ دیکھیں آپ بھیجے ہوں میں سے ہیں، اور آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کے جیسے اور بھی اللہ نے بھیجے جو آ چکے ہیں. اسکالرز کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قریش کی ایک طرح سے انسلٹ کی ہے، انا کا کہہ کے. یہ کون کہتا تھا لستا مرسلا؟ قریش کہتے تھے. سو اللہ تعالیٰ چاہتے تو قرآن میں آتا کہ اللہ کے رسول سے آتا قل، ان سے کہہ دیجئے انکا لمن المرسلین. ایسے اکثر آیات آئی ہیں کہ پہلے قل آیا اور اس کے بعد آیا کہ اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں. لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تھرڈ پرسن کے طور پر بھی قریش کو ایڈریس نہیں کیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو قریش کا اپنے رسول کو اس طرح سے ان کی انسلٹ کرنا پسند نہیں آیا. اللہ نے ڈائریکٹ اپنے رسول کو مخاطب کر کے کہا کہ دیکھیے آپ ان کی باتوں کی پرواہ نہ کریں، آپ کو ان لوگوں کی ویلیڈیشن نہیں چاہیے. آپ اتنا یاد رکھیں کہ آپ کو بھیجنے والا اللہ تعالیٰ ہے. ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا گیا، اور یہ وہ وقت تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کریکٹر اسیسینیشن ہو رہی تھی. یہ ہمیشہ سے ہوا ہے، انبیاء کی کریکٹر اسیسینیشن ہوئی، رسولوں کی کریکٹر اسیسینیشن ہوئی، اور جو اللہ کے رسولوں کے راستے پر چلا
جب اس کی اپنی زندگی کے اندر کوئی غلطی کمی گناہ نظر نہیں آیا پرومیننٹلی تو اس کی کریکٹر اسیسینیشن کی گئی. آپ کو ساحر کہا جاتا تھا, آپ کو مجنو کہا جاتا تھا, آپ کو کہا جاتا تھا کہ آپ پوزیسڈ ہو گئے ہیں, کوئی جن آپ پر آ گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے کہا کہ آپ صرف اور صرف اپنا فوکس اللہ کی طرف رکھیے. اللہ کے رسول کو ہمت بندھائی گئی کہ جو یہ کہہ رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے, یو جسٹ نیڈ ٹو لسن ٹو می انک لمن المرسلین. جیسے کوئی آپ کے بچے کو بلی کرتا ہے, اکثر بچے بلی ہوتے ہیں اسکولز میں, کبھی کبھی کوئی کزنز میں بھی آپس میں بلی ہو جاتا ہے, ذرا بڑی عمر کے بہت کزن اور چھوٹی عمر کا بچہ آپ کا. سو ماں کیسے سمجھاتی ہے اپنے بچے کو, نہیں بیٹا ایسی کوئی بات نہیں ہے, آپ تو بہت بہادر ہیں. کچھ بچے کہتے ہیں کہ تم تو بہت جلدی ڈر جاتے ہو, تو ماں کیسے سمجھاتی ہے, نہیں آپ تو بہت اسٹرانگ ہیں, آپ بہت بہادر ہیں, آپ سب کام کر سکتے ہیں. یہ جو آپ تسلی دیتی ہیں اپنی اولاد کو, یہ آپ اس کو انکریج کر رہی ہوتی ہیں. آپ کو یہی انداز یہاں پر اللہ تعالیٰ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مل رہا ہے کہ آپ کو ان لوگوں کی طرف دیکھنے کی, ان کی ٹرمینالوجی جو یہ آپ کو دے رہے ہیں اس کی پرواہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کو ان کی طرف سے جو کریکٹر اسیسینیشن کو فیس کرنا پڑ رہا ہے آپ اس کو بالکل اگنور کر دیجئے, آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے. اور یہ یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایسے کئی موقع آئے کہ جب اتنا فریکوینٹلی آپ کو ابینڈن کیا گیا, اتنا فریکوینٹلی آپ سے کہا گیا کہ آپ پوزیسڈ ہو گئے ہیں, آپ پر جن آ گیا ہے. اور اس وقت ان کے ہاں یہی چیز مشہور تھی کہ جن جو تھے وہ وادیوں میں گھومتے پھرتے تھے, اور اگر کسی پر آ جاتے تھے تو ان کے بقول وہ بہکی بہکی باتیں کرتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی زندگی میں یہ کئی دفعہ موقع محسوس ہوئے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو میں نے محسوس کیا تھا, جیسے فترۃ الوحی جو آتا ہے, ایک وحی کا گیپ آیا تھا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا تھا اس گیپ میں کہ لوگ بھی مجھے ایسے ہی کہہ رہے ہیں, تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مجھے واقعی کچھ ہیلوسینیشنز ہوئے تھے, شاید واقعی مجھے کوئی ایسے خواب آئے تھے, حقیقت کچھ نہیں تھی. یہ ہوتا ہے انسان کے ساتھ. یاد رکھیں یہ جو قریش تھے یہ کانسٹنٹلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے تھے, اینڈ پروپیگنڈا ڈز ورک. یاد رکھیے گا اس بات کو, اس لیے کہ جس دور میں آج آپ اور میں رہتے ہیں وہاں مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف بہت پروپیگنڈا ہے. آپ اگر ویسٹرن میڈیا کو دیکھیں اور خاص طور پہ فاکس نیوز کو اگر آپ دیکھیں, آئی ہیو نو ڈاؤٹ ٹو ٹیک اے نیم آف فاکس نیوز. جتنا اسلام کے خلاف زہر اگلا جاتا ہے فاکس نیوز سے, میرا نہیں خیال کسی اور چینل سے اتنا زہر اگلا جاتا ہے. اور یہ پروپیگنڈا ہوتا ہے, یہ ایک تو یہ جو نان مسلم جتنا بھی آس پاس کا انسان ہے اس کے ذہن میں یہ پری نوشن سیٹ ہے کہ مسلمان جابر ہوتے ہیں, مسلمان بے وقوف ہوتے ہیں, مسلمان اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارتے ہیں, اسلام باربیرک ہے, اسلام جو ہے وہ اصل میں لوگوں کی انجوائمنٹ کو جو ہے وہ سکویز کر دیتا ہے, اسلام لوگوں کو کھل کر زندگی جینے نہیں دیتا. یہ کانسیپٹ کہاں سے آئے ہیں؟ پروپیگنڈا سے آئے ہیں. پروپیگنڈا آس پاس کے انسانوں کو اللہ کی دی ہوئی شریعت سے دور کر دیتا ہے. اور آج کا فتنہ یہ ہے کہ پروپیگنڈا صرف نان مسلمز کو اسلام سے دور نہیں کر رہا. کس کو دور کر رہا ہے؟ مسلمانوں کو. اس پروپیگنڈے نے اتنی ہائپ لے لی ہے کہ ہم مسلمان اپنے دین کے بارے میں ڈاؤٹس کا شکار ہو رہے ہیں, ہو چکے ہیں. آج ہم مسلمان وہی سوال کرتے ہیں جو نان مسلم سوال کرتے ہیں. آج ہم مسلمانوں کو دین کے بارے میں وہی ڈاؤٹس ہیں جو نان مسلمس کے ڈاؤٹس ہیں. آج ہم مسلمان اللہ کی ہستی کو بالکل ایسے ہی ڈینائی کرنے کی طرف جا رہے ہیں جیسے کہ نان مسلمس کرتے ہیں. آج ہم مسلمان کہتے ہوئے بھی انسان کو شرم آتی ہے. آج ہم مسلمان ایتھیسٹ ہیں, آج ہم مسلمان ہوموسیکشول ہیں. آپ لوگوں کے بھی جان پہچان میں ایسے لوگ ہوں گے جو ڈکلیئرڈ ہوموسیکشول ہیں لیکن ریلیجن کے خانے میں اسلام لکھا ہوا ہے. ہمارے اسکول کالجز کے اندر ایسے بچے بچیاں موجود ہیں جو ہوموسیکشولیٹی کو نہ صرف ایڈوکیٹ کرتے ہیں بلکہ وہ اس کا حصہ بھی ہیں. یہ ہم پروپیگنڈا کا شکار ہوئے مسلمان ہیں, اور ہم اپنے پروپیگنڈا سے باہر نہیں نکل سکتے جب تک کہ ہم اس قرآن کے سامنے آ کر نہیں بیٹھیں گے, جب تک کہ ہم اس قرآن کا علم حاصل نہیں کریں گے. اس پروپیگنڈا سے نکلنے کا وہی طریقہ ہے جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کنوکشن دیا گیا کہ آپ ان ساری باتوں کو ایک طرف کر دیجئے, بالکل ان پر توجہ مت کیجئے, آپ اللہ کے بھیجے ہوا میں سے ہیں. یہ مسلمانوں کا آج اپولوجیٹک ہو جانا کس چیز کی علامت ہے؟ ہم پروپیگنڈا کا شکار ہو چکے ہیں. دس اے سمپل ایکویشن. یہ جو آج آپ اور میں شرمائے پھرتے ہیں
اپنے اسلام کو چھپاتے چھپاتے پھرتے ہیں. یہ جو آپ اور میں جو ہیں ایمبیرس مسلم ہیں, یہ ہم پروپیگنڈا کا شکار ہو چکے ہیں. مسجد میں کسی طرح نظر آتے ہیں اور میرج ہال میں کسی طرح نظر آتے ہیں. ہم پروپیگنڈا کا شکار ہو چکے ہیں. آپ کا اور میرا مسلم آئیڈینٹی کے ساتھ گھومنا پھرنا آپ کو اور مجھے وہ کنوکشن نہیں دیتا ہے. میں نے پہلے بھی شاید یہ بات یہاں کی یا نہیں کی. اس مسلمان امت کو آگے لے کر چلنے والی مسلمان عورت ہے. مردوں کی اپنی ذمہ داریاں ہیں, ہم سب عورتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو دین کی ذمہ داری اور جو امت کو فور فرنٹ پر لے کر چلنے کی ذمہ داری عورت کو دی ہے, وہ مرد کو نہیں دی ہے. مرد اپنا اسلام چھپا سکتے ہیں, عورت اپنا اسلام چھپا سکتی ہے باہر کی دنیا میں. ایک بالغ عورت اپنا اسلام نہیں چھپا سکتی, اس لیے اس کو حجاب پہننا ہے, اس کو اپنی زینت باہر نہیں دکھانی. آپ کو اپنی عورتوں میں جو زینت دکھانی ہے دکھائیے, منع تھوڑی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا گلا دبا نہیں دیتا کہ آپ انجوائمنٹ کر نہیں سکتے ہیں. لیکن ہم پروپیگنڈا کا شکار ہو چکے ہیں. جب بھی ہم جو ہیں اس وقت کنفیوژن کا ایسا شکار ہیں کہ ہم نامکمل مسلمان بنتے ہیں, نہ اسلام کو چھوڑنا چاہتے ہیں. سو اللہ تعالیٰ نے جو تسلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے, یہی تسلی یہاں پر آپ کے اور میرے لیے بھی ہے. آپ کو اور مجھے دنیا کی ویلیڈیشن نہیں چاہیے کہ دنیا اپروو کرے گی کہ اسلام از دا رائٹ ریلیجن تو میں اسلام پر عمل کروں گی, ورنہ میں اسلام پر ڈرتے ڈرتے شرماتے عمل کروں گی. ہمارا وہ حال ہے جن کے ہاتھ میں ہیرے ہیں وہ شرماتے ہیں, اور جن کے ہاتھ میں کانچ کے ٹکڑے ہیں وہ اتراتے پھرتے ہیں. آپ کے پاس حق ہے, کس سے ڈرتے ہیں؟ آپ کے پاس اسلام کی طاقت ہے, آپ کے پاس اللہ کی مدد ہے, مت ڈریے لوگوں سے. اسی طرح سے اسکالرز کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ بھی نہیں کہا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انکا رسول اللہ, یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں, یہ نہیں کہا گیا. یہ جو قرآن الفاظ کا سلیکشن کرتا ہے ودن آیات, ودن سورہ, ودن مکی اور مدنی صورتیں, اس کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں کہا انکا رسول اللہ, یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ نے یہاں کہا انکا لمن المرسلین, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت مورل سپورٹ کی ضرورت تھی. اللہ نے اپنے سے ایسوسیٹ کر کے تو ہمت دلا دی کہ آپ ایک ڈیوائن ہستی کی طرف سے اپوائنٹ کیے گئے ہیں. ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے المرسلین کہہ کے یہ بتا دیا آپ اکیلے نہیں ہیں جن کے ساتھ یہ مشکل وقت آ رہا ہے. آپ کے جیسے اور بھی تھے مرسلین, بھیجے ہوئے, جن کے اوپر بڑے سخت وقت آئے, جنہوں نے بڑے کریکٹر اسیسینیشن کو برداشت کیا, جنہوں نے اپنے خاندانوں سے آڈ ون آؤٹ بننے کے بعد نکلنا پسند کیا لیکن حق کو نہیں چھوڑا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر یہ تسلی بھی دی گئی کہ دنیا میں آپ کے جیسے لوگ بھی رہے, آپ کے جیسے آزمائشیں اور لوگوں پر بھی آ چکے ہیں. سو ایک طرف سپورٹ سسٹم کی طرف مفسرین نے کہا یہاں اشارہ ملتا ہے. ہم جیسے مسلمانوں کو بھی جہاں اللہ کی ہستی کا دامن چاہیے, جہاں اللہ پر مکمل توکل چاہیے, وہاں ہمیں لائک مائنڈیڈ لوگ بھی چاہیے ہوتے ہیں. لیکن کبھی آپ کو لائک مائنڈیڈ لوگ نہیں ملتے. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم, آپ اور میں دین کو چھوڑ دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اور سپورٹ میں نبی یا رسول مل سکتا تھا؟ آپ کے بعد مل سکتا تھا؟ کیوں نہیں مل سکتا تھا؟ اس لیے کہ آپ آخری رسول تھے. موسیٰ علیہ السلام کو تو مل گیا تھا نا سپورٹ اپنے خاندان میں. کون ملا تھا؟ ہارون علیہ السلام مل گئے تھے. ابراہیم علیہ السلام کو بھی اپنے خاندان میں ایک سپورٹ ملی تھی. کون ملا تھا؟ لوط علیہ السلام ملے تھے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لگژری نہیں تھی کہ اب آپ کو سپورٹ میں آپ کے بعد کوئی نبی یا رسول مل جاتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلے انبیاء کی کہانیوں کو سنایا گیا. اس لیے آپ کو کل بتایا تھا کہ مکی قرآن کے اندر آپ کو پچھلے تمام رسولوں کے قصے ملتے ہیں. اس لیے کہ مکہ میں مسلمانوں کو اور رسول اللہ کو اس سپورٹ کی ضرورت تھی کہ آپ کو ایک مورل سپورٹ بھی مل جائے کہ ان آزمائشوں سے اور لوگ بھی گزر چکے ہیں. اور بالکل جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اس وقت رسول یا نبی نہیں ملا سپورٹ میں, اگر آج آپ کو اور مجھے اپنے خاندان میں, اپنی ورک پلیس پر, اپنے گھروں کی چھتوں کے نیچے, اپنے سکولز کے اندر, اپنی یونیورسٹیز کے اندر کوئی لائک مائنڈیڈ انسان نہیں ملتا تو کوئی بات نہیں, آپ نے اور میں نے بھی ہمت کے ساتھ جمے رہنا ہے. اگر آپ حق پر ہیں تو جمی رہیے, اللہ انشاءاللہ آپ کے لیے ساتھی ضرور پرووائڈ کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ دی اور آپ کو کام بتا دیے. ایک, اللہ نے آپ کو اس کام کے اوپر اپوائنٹ کیا ہے مرسل کہہ کے.
اللہ نے آپ کو بھیجا ہے. جو دعوت آپ دے رہے ہیں آپ اس کی پرواہ مت کریں کہ لوگ کیا کہتے ہیں, آپ دعوت دیتے رہیے. دوسرا, آپ کو ٹیم ورک کی طرف سے پچھلے انبیاء پچھلے رسولوں کی طرف سے سپورٹ دے دی گئی. اور تیسرا, اسکالرز کہتے ہیں کہ جو کہانیاں آگے آئیں قصوں کی شکل میں, آپ کو سورت یاسین میں بھی آیت 13 میں ایک قصہ ملتا ہے جو انشاءاللہ ہم کریں گے, یہ آپ کو مکمل سپورٹ دینے کے لیے ہے تاکہ آپ اس سپورٹ کو آگے اپنی امت میں فلٹر ڈاؤن کریں. یہ جو مرسل کا لفظ ہے, جب ہم اس کو اتنا ڈیٹیل میں کر رہے ہیں تو آپ نے دو الفاظ دیکھ لیے میسنجر کے لیے, رسول کے لیے. ایک ہوتا ہے رسول اور ایک ہوتا ہے مرسل. ہم ٹرانسلیشن میں دونوں کا ایک ہی ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں, رسول از دا میسنجر, مرسل از دا میسنجر. لیکن عربی زبان میں آپ کو بتایا تھا کہ دونوں کی الگ الگ کونوٹیشن ہے. اس کی مثال سمجھانے کے لیے میں آپ کو بتاتی ہوں. آپ ایک میسج کنوے کر رہی ہیں تو کیا آپ میسنجر ہوئی؟ آپ میسنجر ہو گئی. آپ میسج کنوے کر رہی ہیں تو آپ میسنجر ہو گئی. بٹ دیر از اے پاسبلٹی کہ آپ اپنا ہی میسج کنوے کر رہی ہوں. پاسبلٹی ہے یا نہیں ہے؟ میسنجر دونوں طرح سے ہو سکتا ہے. یا میں نے آپ کو پیغام دیا اور آپ نے آگے جا کر کسی کو کنوے کر دیا تو آپ میسنجر ہیں, یا آپ اپنا ہی پیغام آگے کنوے کر رہی ہیں تو بھی آپ میسنجر ہیں. لیکن جب آپ مرسل کہتی ہیں عربی زبان میں تو اس کا مطلب ہوتا ہے بھیجا ہوا, وہ جو کسی کا پیغام آگے کسی کو ڈیلیور کرے. اب آپ مرسل ہیں تو آپ اپنا میسج نہیں کنوے کر رہے,